جی بہت ساری سچویشنز آج کل ہمارے سامنے چل رہی ہیں اور لوگ مختلف جگہوں پہ گھرے ہوئے ہیں. ملک میں اس ٹائم دو بڑی پارٹیاں، ایک نون لیگ اور ایک تحریک انصاف، اور تھوڑی بہت آپ اس میں پی پی کو بھی شامل کر لیں. اچھا، سوال یہ ہے کہ ہر کوئی ان میں لوگوں کو مفاد دینے کی بات کر رہا ہے. کویسچن یہ ہے کہ ان میں سے رائٹ کون ہے؟ اب بندہ رائٹ کس کو کہے، کس کی طرف جائے؟ کیا ہمیں نواز شریف کی طرف جانا چاہیے، عمران خان کی طرف، زرداری کی طرف؟ اچھا، موسٹلی اس ٹائم جو لوگ زیادہ ہیں وہ تحریک انصاف کے پاس ہیں، اور باقی جو ہیں وہ اس کے پاس، نون لیگ کے پاس. اب کویسچن یہ ہے سر کہ کیا وہ لوگ جو ان دونوں پارٹیوں کو آپس میں پسند کر رہے ہیں، کیا وہ صحیح جا رہے ہیں، یا ان کو تھوڑا بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے؟ اچھا، اس میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ دیکھیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ عمران خان جو ہے وہ جیتنا جانتا ہے اور اس کو جیتنا آتا ہے، وہ ایسے کر لے گا، وہ اس طرح کر لے گا. پھر ہم دوسری سائڈ پہ کہہ رہے ہیں نواز شریف جو ہے وہ 30 سال سے حکومت کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے حکومت کیسے چلانی ہے. شہباز شریف کو پتہ ہے اور ان کو پتہ ہے کہ حکومت کس طرح چلانی ہے، اور یہ اس طرح. اچھا، سوال پھر یہی آتا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، یا ایک پولیٹیشین کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم اپنے صحابہ کی لائف کو دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر ہونے کے باوجود، حکومت ہونے کے باوجود، آپ خود دیکھ لیں کہ انہوں نے کیسے فقر کی زندگی گزاری ہے اور کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں بہت سخت رہے ہیں. دیکھیں، ان سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ان کا مقصد کبھی بھی کرسی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا تھا. ہمارے یہاں پہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کرسی بچا رہا ہوں. کیوں بچا رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے سیاست کرنی ہے. مین مفاد ہی کسی کو نہیں پتا کہ مین مفاد کیا ہوتا ہے. ایک بندہ جو گورنمنٹ، جو پبلک سرونٹ ہے، اس کا مطلب، پبلک سرونٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم پروٹوکول دے رہے ہیں، ہم پروٹوکول مانگا جا رہا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، اور اگر کوئی کسی سے کھڑا ہو کے کوئی سلام بھی لے لے، حالانکہ جو پبلک سرونٹ ہے وہ تو عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یعنی سرونٹ ہوتا ہے سر. عام آسان الفاظ میں اگر میں کر دوں، سرونٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ خدمت کرتا ہے، اور ہم یہاں پہ ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں. کام تو الٹ ہو گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے اس کو حکومت چلانی آتی ہے، اس کو نہیں آتی. دیکھیں، ایک بندہ اگر کھلم کھلا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نظام ملک میں چاہتا ہوں، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم جو ہے وہ مقروض ہیں، تو ہمیں بیگرز ہی بن کے رہنا ہے، ہمیں جو ہے وہ کسی اور چیز کے اوپر نہیں رہنا. سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں بیگرز ہونا چاہیے یا صرف ہمیں اللہ کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ میرے اوپر ایمان رکھتا ہے تو میں اس کو وہاں سے چیزیں دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو پھر اب سوال میرا یہ ہے کہ جو دوسری نون لیگ والے ہیں ان کا ایمان کہاں پہ ہے؟ امریکہ کے اوپر ہے کہ امریکہ نے ہمیں قرضہ دینا ہے؟ ہمارا ملک اگر اتنا زیادہ اس صورتحال میں بھی چل رہا ہے تو وہ کس نے چلایا ہوا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے چلایا. نہ ہم چلا رہے ہیں، نہ عمران خان چلا رہا ہے، کوئی بھی نہیں چلا رہا سر. وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے سب کچھ جو کیا ہوا ہے. سو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ہمارے گھروں میں بہت ساری پارٹیز بنی ہوئی ہیں کہ وہ پی پی کا بندہ ہے، وہ جو ہے وہ تحریک لبیک کا بندہ ہے، وہ نون لیگ کا بندہ ہے، اور وہ کسی اور پارٹی کا. سر یہ دیکھیں آپ، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں ووٹ دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، ہم بھی ووٹ دے رہے ہیں. کتنی زیادہ یہاں پہ جہالت ہمارے ذہنوں میں پائی جا رہی ہے کہ 2022 میں پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ہم چیزوں کو ایک نیوٹرل رہ کے نہیں دیکھتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون حق پہ ہے، کون حق پہ نہیں ہے. سب سے بڑا بلنڈر جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جس کو پسند کرنا ہے، بے شک وہ غلط بھی ہے نا، اس کو صحیح کہنا ہے، اس کی غلط بات بھی غلط ہی کہنی ہے، غلط نہیں کہنی، سوری، وہ بھی ہم نے ایسے ہی کرنی ہے. فائنلی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہماری دعا ہے اس ملک پاکستان کے لیے. لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بھی گریبان میں جھانکنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح کی رعایا ہوگی تو حکمران بھی اسی طرح کے ہوں گے. سو اب اپنے لیے اور اس ملک کے لیے دعا کرتے رہیں.
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی، اس طرح کی چیزیں چاہتے ہیں، لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔